السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کفر کسے کہتے ہیں. کفر ایمان کی ضد ہے، انکار اور عناد کو کہتے ہیں. کفر میں تکبر اور معصیت لازم و ملزوم ہے. دوسری بات ہے کفر کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 کفر اکبر، یہ اعتقادی کفر ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. نمبر 2 کفر اصغر، کفر عمل ہے جو ایمان کے کمال کے منافی ہے. اس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا. بخاری کی روایت 6809 سے پتہ چلتا ہے. تیسری بات ہے کفر اکبر کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 کفر جہالت و تکذیب، جس کی بنیاد پر جہالت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تکذیب کی جاتی ہے. المومن کی آیت نمبر 70 سے پتہ چلتا ہے. اور نمبر 2 کفر جہود و کتمان حق، یعنی حق کو چھپانے اور حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کو کہتے ہیں، حالانکہ دل میں اس کے حق ہونے کا یقین ہوتا ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 14 سے پتہ چلتا ہے. جہود انکار کو کہتے ہیں اور کتمان چھپانے کو. تیسرا ہے کفر عناد و تکبر. عناد دشمنی کو کہتے ہیں، تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کو کہتے ہیں. حق کا اقرار کرنے کے باوجود حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کو کہتے ہیں، جیسے ابلیس نے کفر کیا. البقرہ کی آیت نمبر 34 سے پتہ چلتا ہے. اور چوتھا ہے کفر نفاق، یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے بظاہر اطاعت اور فرما برداری کرنا اور دل بالکل ایمان اور تصدیق سے خالی ہو. البقرہ کی آیات 8 سے 10 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جی میم، یہ جو نواقض اسلام کا آپ نے پڑھایا ہے، اس میں جو پوائنٹ نمبر 14 میں واسطہ بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ مطلب جو دیکھیں اس میں وضاحت خود موجود ہے. شخصیات کو کیسے واسطہ بنایا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جائے. مدد کی ضرورت تو ہر انسان کو ہوتی ہے، ہر انسان دوسرے سے مدد مانگتا ہے. لیکن مثلا کوئی انسان قبر میں ہے، قبر والا زندہ نہیں ہے. جب انسان اس سے مدد مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ پاورز کو تسلیم کرتا ہے، اس کی کوئی خاص حیثیت تسلیم کرتا ہے. دوسری چیز ہے ان سے شفاعت کا طالب ہو، یعنی اور ان سے کوئی غرض نہ رکھے لیکن یہ امید رکھے کہ قیامت کے دن وہ میری شفاعت کریں گے. تو ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کا کیا درجہ اور کیا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. تو یہ ہماری خواہش چاہت سے نہیں، اللہ کی اجازت سے ہوگی. اس لیے شفاعت کے بارے میں ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں بنا لینا، فلاں میرا شفیع ہوگا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اسی طرح سے اگلی بات یہ کہ ان پر توکل کرنا. توکل کرنے سے مراد ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. میری بگڑی بنا دے گا، یہ بھروسہ ہے. بھلا کس کے ہاتھ میں کائنات کے اختیارات ہیں؟ کسی کی بگڑی کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ اختیار تو صرف اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے یہ اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگرچہ یہ کام انسانوں کے توسط سے ہو جاتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ جیسے ایک انسان کا تعلیم کا معاملہ بگڑ گیا تو اس نے ٹیوشن رکھ لی یا اپنے استاد سے سمجھ لیا، لیکن جب تک اللہ فہم کی قوت نہیں دیتا 1000 ٹیوشنز رکھ لیں، بگڑی بن نہیں سکتی. کتنے لوگ ہیں سمیت ایڈیسن کے مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جس نے دنیا میں روشنی کر دی اپنی بجلی کی ایجاد کی وجہ سے. 7th گریڈ میں تھا تو ٹیچرز نے کہا کہ ہم اس بچے کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کو پڑھانے میں ناکام ہیں، کہ صرف پیجز پہ لائنیں لگاتا ہے اور کلاس میں اس کی قطعاً کوئی توجہ نہیں ہوتی.
لہذا اسکول سے فارغ کر دیا گیا کہ یہ بچہ پڑھنے کے قابل نہیں. وہ بچہ شکاگو چلا گیا. شکاگو جانے کے بعد اس نے جس مل میں نوکری کی وہاں پر اس نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جس کمرے میں مشینری ہے ساری, مجھے اس کمرے میں سونے کی اجازت دی جائے. بڑا عجیب سا مطالبہ تھا لیکن پورا کر دیا گیا. پھر جس وقت وہ مشینری خراب ہوئی اور انجینئرز یا مشینری بنانے والے جو افراد تھے وہ ناکام ہو گئے, تو اس نے اجازت چاہی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں ٹھیک کر دوں. چونکہ کوئی چارہ کار نہیں تھا اس لیے اجازت دے دی گئی. یہ پہلی انٹری تھی اس کی. لیکن اس کے بعد اس نے جو چیز ایجاد کی اس سے دنیا بھر کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن اس کا دل ایمان سے روشن نہیں تھا. اس لیے دنیا کو روشنیاں دینے والا, ظاہری روشنیاں دینے والا, روشنی کے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا. یہ تو ایک فیلڈ ہے. میں اس حوالے سے یہی بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ظاہر میں جو انسان انتہائی متقی پرہیزگار ہے, اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہمیں فیل ہوتا ہے کسی کی نمازوں سے, کسی کے روزے سے, کسی کے اذکار سے, دنیا چھوڑ دینے سے, بہت سارے معاملات. لیکن ہم فیصلہ کیسے کر سکتے؟ مثلا ایک شخص ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میری نظر میں تو اس کا بڑا مقام ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو انتہائی برا لگے. اب آپ یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ فلاں شخص کا یہ درجہ ہے, یہ مقام ہے؟ یا فرض کریں آپ کے نزدیک ایک شخص کو بڑا مقام حاصل ہے اور میں اس کو درجہ نہیں دیتی, تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر فیصلہ کسی ہستی کے لحاظ سے ہونا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا, کس کا کیا مقام ہے, تو اس نے فیصلہ کرنا ہے نا. اس لیے دنیا میں بیٹھ کے ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارا شفیع ہو سکتا ہے؟ ہم جو بات کریں گے یہاں پہ اللہ کی کتاب سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کریں گے. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم سب کا اتفاق ہے الحمدللہ. تو جب ہم دیکھیں گے پھر اگر کوئی گنجائش رہ گئی, میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے, اور ہمارے ذہنوں میں کہیں کوئی چیز بھی اٹکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک رکاوٹ کو ہمارے دل سے دور فرما دے. اور میڈم جو یہ اگلا پوائنٹ ہے کہ مستقبل کی خبریں دینا یا گزرے ہوئے واقعات کی خبریں دینا, مستقبل کی خبریں دینے میں تو آ جاتا ہے کہ جو ہم ہاتھ وغیرہ دکھاتے ہیں یا یہ سب چیزیں گناہ ہیں, لیکن گزرے ہوئے واقعات میں کیا ہے؟ مطلب گزرے ہوئے واقعات تو مطلب معلوم ہے, ہمارا ماضی تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے. مطلب نہیں, یہ گزرے ہوئے واقعات کی جو خبریں ہیں نا, اس سے مراد ہسٹری ہے. یعنی الل ٹپ اپنی طرف سے باتیں نہ کی جائیں کہ فلاں وقت میں فلاں کام جو ہوا دراصل اس میں یہ تھا, یعنی حقائق کی بنیاد پر. گزرے ہوئے واقعات کی کوئی شخص خبریں نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے پاس کوئی اتھینٹک سورس سے آئی ہوئی انفارمیشن نہ ہو. مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ وہ جو بات کرے حقائق کی بنیاد پر کرے. مثلا فرض کریں کہ ماضی کی کوئی قوم ہلاک ہوئی, یہ ماضی کا واقعہ ہے نا, گزرے ہوئے واقعات. آج ہم اس کے بارے میں اگر اپنے تئیں بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیں, شاید فلاں بات ہوئی ہو, شاید فلاں, شاید ہی ہے نا. تو جس پہ ہم خود کہتے ہیں شاید, دوسرے کو خبر کیسے دیں گے جس کا خود یقین نہیں ہے؟ تو جس بات کی خبر اللہ نے دے دی وہ خبر دے سکتے ہیں, جس بات کی خبر محمد رسول اللہ نے دی وہ دینی فرض ہے, لیکن خود سے اندازے سے نہیں. گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں کہ فلاں وقت پہ فلاں بات ایسی ہوئی تھی, مثلا ہسٹری ہے تو بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی چاہیے. اور اگر اپنی لائف ہے آپ اسے اپنی ذات سے متعلق نہ کریں. اپنی لائف کے بارے میں تو ہر ایک کو پتہ ہی ہوتا کیا واقعہ ہوا تھا. آپ پرسنلائزڈ کریں گے تو یہ ہاتھ تک اور اپنی ماضی تک رہ جائے گا. پرسنلائزڈ نہ کریں, بلکہ آنے والے واقعات کی خبر جیسے قیامت کی خبر اب کوئی نہیں دے سکتا. یہ بڑے بڑے واقعات ہیں اس سے مراد, اور پچھلے بھی جو بڑے بڑے واقعات گزرے اس کے بارے میں کوئی خبر انسان الل ٹپ نہیں دے سکتا. کلیئر ہو گئی بات؟ نفاق کے حوالے سے دیکھیں گے, نفاق کسے کہتے ہیں؟ امام جرجانی رحمہ اللہ کے بقول نفاق زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور دل میں کفر کا چھپانا ہے. التعریفات پیج 245 میں ہے. دوسری بات ہے, حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں شرعی اعتبار سے نفاق کی دو قسمیں ہیں, نفاق اکبر اور نفاق اصغر. پہلی بات دیکھیں گے, نفاق اکبر یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر
اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور باطن میں وہ جو سارے کا سارا یا اس کا کچھ حصہ اسلام کو توڑنے والا. یہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا اور قرآن مجید میں ان کی مذمت کی گئی، ان کو کافر قرار دیا گیا اور خبر دی گئی کہ یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. النساء کی آیت نمبر 142 اور 143 سے پتہ چلتا ہے. نفاق اصغر سے مراد نفاق عمل ہے کہ انسان ظاہر میں جو کچھ ہے دل میں اس کے خلاف چھپا ہوا. جامع العلوم میں ہے 375 پر اور بخاری کی 34 نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فسق و فجور کسے کہتے ہیں. مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں گناہ کر کے اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں. یعنی کوئی شخص ایمان رکھتا ہے لیکن جس وقت وہ گناہ کرتا ہے اطاعت کے دائرے سے نکلتا ہے اور فسق کا مرتکب ہوتا ہے، ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے. اگرچہ وہ چھوٹا ہی ہو، یعنی گناہ چھوٹا بھی ہو، اللہ کی اطاعت، وہ بادشاہ کائنات ہے، اس کے شاہی فرمان سے تو وہ نکل گیا نا، اس کی نافرمانی تو ہو گئی. التوقیف کے پیج نمبر 577 پر ہے. کفوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اس سے نکل جانا اور نافرمانی کرنا اور حق کے راستے سے نکل جانا فجور اور فسق ہے. فسق کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 فسق اکبر، رب کے حکم کی نافرمانی فسق اکبر ہے، یہ فسق کفر ہے. اور توقیف پیج نمبر 2 پہ ہے. اور دوسرا ہے فسق اصغر، یہ فسق اعتقادی ہے، جیسے اہل بدعت کا فسق جو اللہ تعالیٰ، یوم آخرت، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کو حرام کرتے ہوئے اور جو اللہ نے واجب قرار دیے اسے واجب کہتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ثابت ہے جہالت، تاویل اور اپنے شیوخ کی تقلید کی وجہ سے اس کی نفی کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ثابت نہیں کیا اسے ثابت کرتے ہیں. مدارج السالکین کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 389 سے 93 تک. یہ جو بات ہے نا فسق اصغر کی، اس میں کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں. اصطلاحات مثلا جہالت سے مراد لا علمی ہے. تاویل اپنی مرضی کا مفہوم اخذ کرنا. شیوخ کی تقلید یعنی جو اساتذہ کہہ دیں یا جو بڑے کہہ دیں انہی کے پیچھے چلنا. اور پھر یہ کہ حق کی نفی کرنا ان کے کہنے کی وجہ سے، اور خاص طور پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ثابت نہیں کیا. یعنی ویسے تو اساتذہ کے پیچھے چلنا چاہیے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تقلید کی، ایسی اطاعت کی تعلیم نہیں دیتے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ظلم کسے کہتے ہیں. کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے. اس طرح حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے. ظلم کی دو قسمیں ہیں. ظلم اکبر، اس سے مراد شرک ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور دوسری چیز ہے ظلم اصغر، اس سے مراد وہ ظلم ہے جس کا درجہ شرک سے کم ہے. شرک سے کیا مراد ہے؟ شریعت میں شرک سے مراد ہے صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص امور میں کسی اور کو اس کا شریک اور ہمسر بنانا. شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالی کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے، اور جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے لیے مخصوص فرمائی ہیں، مثلا سجدہ، قربانی، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت میں دوسروں کو حصہ دار سمجھنا، اس معاملے میں نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت سب برابر ہیں. شرک توحید الوہیت کی ضد ہے. شرک کے حوالے سے خاص باتیں جو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ خاص امور میں کسی کو شریک بنانا، مثلا سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر کوئی کسی مزار پہ جا کے سجدے کرے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو برابر قرار دینا. قربانی کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے، لیکن اس حق میں اگر کسی کو شامل کیا جائے
تو ظاہر ہے کہ یہ شراکت ہے. یعنی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اس میں کسی انسان کو یا کسی بت کو یا کسی بھی مافوق الفطرت ہستی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا. جیسے اہل عرب اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے. تو ایک تو قتل اولاد, دوسرا بت کے نام پر. آخر کوئی مقصد تو ہوگا, کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو سولو کروانے کے لیے, جس کو حل کروانے کے لیے لوگ ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہیں. وہ مقصد کوئی بھی ہو, مقصد ممکن ہے کہ درست ہو. مثلا کسی کا بچہ بیمار ہے, یا جیسے ایک روایت کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ لوگ اپنے فصلوں میں خرابی محسوس کرتے تھے جب سیلاب آ جاتے تھے. جیسے نیل کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ نیل میں جب سیلاب آتا تھا دور دراز تک کے علاقوں کی فصلیں خراب ہو جاتی تھی. اس وقت انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہم ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کو دلہن بنا کر نیل کے حوالے کر دیں گے تو اس طرح نیل کی طغیانی کم ہو جائے گی. اب اللہ کی طرف سے بھی ایسا سلسلہ تھا کہ ہر بار وہ بچی اس دریا کے سپرد کر دی جاتی اور اس کے بعد طغیانی میں کمی آ جاتی. اس کے اسباب کچھ بھی ہوں, لیکن بہرحال یعنی یہ ایک غلط روایت ان کے اندر عام تھی. اور حضرت عمر کے نوٹس میں یہ بات آئی تو انہوں نے نیل کے نام ایک خط لکھا, اور اس خط میں اللہ کی توحید کے بارے میں لکھا کہ تم اللہ کے نام سے بہتے ہو. اور یعنی اسی نوعیت کی بات چیت کہ اللہ کے نام سے بہنے والے کو اس بات کا جو ہے وہ لحاظ پاس کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے جب خط اس کے اندر ڈال دیا تو اس کے بعد نیل میں طغیانی نہیں آئی. یعنی یہ روایت چونکہ کنفرم نہیں ہے, یعنی اس کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ضعف ہے, کمزوری ہے. اس وجہ سے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غلط بات نہ ہو جائے. لیکن میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ صرف اتنی کہ نیل کے نام پر بیٹی کو قربان کر دیا جائے, یا کسی بت کے نام پر کر دیا جائے, یا کسی درگاہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح کر دیا جائے, تو یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جو ہے یہ اللہ کے حق میں شراکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں خرابی کی بات ہے. تو شراکت یہ ہے کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا. جیسے ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ بڑا کامن ہے کہ اس میں کئی ایک صورتیں پائی جاتی ہیں, آگے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. جیسے جو لوگ بھی کسی مزار پہ جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دیگ دے دیں یا کوئی بکرا قربان کر دیں تو اس میں شرک کی بات نہیں, کہ اس میں تو بہت سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں, غربا تک یہ کھانا پہنچتا ہے, تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ حرج کی بات یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام موسوم جگہ پر ذبح ہوتے ہیں. یعنی غیر اللہ سے مراد یہ کہ کسی اور کے نام یہ جانور منسوب ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ جگہ کسی اور کے نام منسوب ہے. جب وہاں جا کر قربانی دی جائے گی تو یہ اللہ کے حق میں شراکت ہے. نام بھی اللہ کا لینا ہے اور اس میں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں آنے دینا کہ اس میں کسی غیر کا کوئی حق ہو سکتا ہے. تو بات تھی سجدے کی, قربانی کی, مشکل کے وقت پکارنے کی بات ہے. آپ میں سے کون ہے جو ناش نہ ہو کہ مشکل اوقات میں کس طرح خاص لوگوں کو پکارا جاتا ہے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے, اللہ کے بڑے قریب ہے, اور اس کو پکاریں گے وہ ہماری فریاد آگے تک پہنچا دے گا. تو یوں یعنی مشکل کے وقت پکارنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اور یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ جس کو ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی, جو خود منو مٹی کے نیچے ہے, جو اپنی زندگی کی ضمانت تو نہیں دے سکا, اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکا, وہ دوسروں کے لیے کیا کرنے کی پوزیشن میں. اللہ تعالیٰ نے اتنی کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ سب کچھ دکھایا ہے کہ دیکھو جہاں تم جاتے ہو ان کے پاس کتنی قدرت ہے, کتنا اختیار ہے. مٹی کے نیچے کوئی بھی شخصیت خواہ اپنی زندگی میں کوئی کتنا ہی نیک رہا, جب کوئی مٹی میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کتنے مقامات ہیں جہاں یہ احساس دلایا ہے کہ تم انہیں پکارو,
وہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں. یعنی اتنا تو تمہیں پتا چلتا ہے نا کہ پکار کا جواب نہیں آتا. اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ لانے کی قدرت نہیں رکھتے. یعنی ان پر مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے, کچھ چھین کر لے جائے واپس نہیں لا سکتے, پھر ان سے مدد طلب کرتے ہو. سورہ الحج کی آیت میں رب العزت نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, مدد مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور. یہاں ایک بار ہم پھر دیکھیں گے کہ شریعت میں شرک سے مراد ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص امور میں کسی اور کو اس کا شریک اور ہمسر بنانا. شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص فرمائی ہیں, مثلا سجدہ, قربانی, مشکل کے وقت پکارنا, قدرت میں دوسروں کو حصہ دار سمجھنا, اس معاملے میں نبی, ولی, جن, شیطان, بھوت سب برابر ہیں. شرک توحید الوہیت کی ضد ہے. اب دیکھیں گے کہ شرک کی کتنے اقسام ہیں. 2 اقسام ہیں, شرک اکبر, شرک اصغر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے شرک اکبر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی زندہ, مردہ, جاندار اور بے جان کو اس کا ہمسر بنانا. نمبر 2, انسان غیر اللہ کو رب العالمین کے برابر درجہ دے اور اس سے ایسی محبت رکھے جیسی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے, اس سے اسی طرح خوف کھائے جیسے اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا جاتا ہے, اس سے امیدیں باندھے, اس پر اعتماد کرے, اس سے پناہ مانگے, اسی سے خوف کھائے, اسی کو پکارے, اللہ کی نافرمانی میں اس کا حکم مانے اور اللہ کی ناراضگی میں اس کی فرما برداری کرے. ان باتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات ہے محبت کی, یعنی اللہ کے ماں سوا کسی سے ایسی محبت رکھے جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے. اور رب تعالیٰ نے تو اس معاملے میں والدین کو بھی نہیں چھوڑا, اولاد کو بھی نہیں, بہن بھائیوں اور ازواج کو بھی نہیں, گھر اور مال تجارت کو بھی نہیں. ہر ایک چیز جہاں انسان کا دل لٹکتا ہے. اسی طرح سے کسی سے خوف کھانا ویسا خوف جیسے اللہ سے کھایا جاتا ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کا خوف اگر بڑھ جاتا ہے تو یہ شرک ہے. اسی طرح جیسے آپ دیکھیں دنیا میں خاص طور پر خواتین کو تو خوف بہت زیادہ آتا ہے. یعنی بچپن سے ڈرایا بھی جاتا ہے, کچھ صنف نازک ہونے کا بھی اثر ہوتا ہے, اور کچھ یہ ہے کہ ٹریننگ, مثلا چھپکلی سے بھی ڈر لگتا ہے, اور اتنا زیادہ کہ جان پہ بن جاتی ہے کچھ لوگوں کے, جہاں چھپکلی ہو وہاں رہ نہیں سکتے. اب ظاہر ہے اس وقت پہ کون سا خوف غالب ہوتا ہے, چھپکلی کا یا اللہ کا؟ ویسے تو چھپکلی کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا, لیکن بڑا نہیں سمجھتے خوف کیوں کھاتے ہیں؟ کتنا عجیب لگتا ہے, اتنا بڑا انسان, ننھی سی چھپکلی, اور چھپکلی کا چھوٹا سا بچہ آ گیا کہیں اور اس سے اتنا زیادہ خوف زدہ ہو, حالانکہ اس سے کوئی امید وابستہ نہیں ہے, لیکن اس سے خوف ہے کہیں نقصان نہ پہنچا دے. تو اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز نقصان پہنچانے پر قادر نہیں. اگر ایک انسان کسی اور چیز سے, چاہے وہ ادنا چیز ہو, اس سے خوف کھانے لگے تو یہ شرک ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کاکروچز, کتنا زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. اچھا بھلا کاکروچ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. ہماری عقل کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم کتنے نادان ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف کھاتے ہیں. پھر اسی طرح سے آگے بڑھ کر جہاں انسانوں کے خوف کی بات ہے, تو جیسے بیویاں شوہروں سے بعض اوقات بہت ہی زیادہ خوف کھاتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں. اور آپ دیکھیں جو لوگ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں, جس کو روزی رساں سمجھتے ہیں نا, اس سے خوف کھاتے ہیں. مثلاً امیجیٹ باس ہے, پہلے کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ناراض کیا تو میری روزی میں خلل آئے گا, میری جاب میں, میری کمائی میں خلل آئے گا. آپ کبھی نوٹ کرتے ہیں یہ جو امیجیٹ باس ہے یا یعنی اوپر کے لوگ ہیں, ان کو تحائف کیوں دیے جاتے ہیں جنہیں تحفہ کہا جاتا ہے؟ یہ تحفے نہیں ہیں, نذرانے ہیں. ان سے خوف لاحق ہے, اور خوف کی وجہ سے
یہ سب کچھ کیا جاتا ہے تاکہ انہیں کچھ نہ کہا جائے. اور آپ دیکھیں جیسے جو لوگ ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ اگر بھتہ دیتے ہیں کسی خاص شخصیت کو, چاہے اس کا تعلق پولیس سے ہو یا یعنی کسی آرگنائزیشن سے ہو, بھتہ لینے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں. کیوں دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خوف کھاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے بزنس میں فرق پڑے گا. یہ چاہیں تو ہماری گاڑیاں بند کر دیں, یہ چاہیں تو ہمارے لیے نفع کے اسباب پیدا کر دیں. جب بھی انسان نفع اور نقصان کا معاملہ اللہ کے علاوہ کسی شخصیت سے منسوب کرتا ہے کہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے یا نقصان سے بچا سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے, یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ میں سمجھتا ہے, پھر اس سے خوف کھاتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے پھر وہ نذرانے پیش کرتا ہے کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے. اور دنیا میں اس کی ہزاروں صورتیں موجود ہیں. مثال کے طور پر فرض کریں کہ کوئی ایسا ملک ہے جس ملک کے اندر دشمنوں کو اپنی ہی دھرتی پہ بلا کے پناہ دی ہوئی ہے کہ اگر ہم انہیں اپنی دھرتی پر جگہ نہیں دیں گے تو ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے. پھر یہ کہ اسی ملک سے گزر کر اگر کسی اور ملک میں کوئی اسباب فراہم کیے جا رہے ہیں تو راستہ دیا جاتا ہے, تو یہ راستے پہ یعنی کوئی معاوضہ بھی نہیں. پھر اسی طرح سے اس راستے کے دیے جانے پر جو لاس ہے اوور آل اپنے ملک کو اور اپنے بھائیوں کو جو لاس ہے, ان ساروں کو جس بنا پر نظر انداز کیا جاتا ہے, دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو ذاتی نفع, کچھ مال مل رہا ہو, پھر لوگ فیصلے کرتے ہیں. دوسرا نقصان کا خوف. لیکن عجیب بات ہوتی ہے, لوگوں کو نقصان کا خوف دلایا جاتا ہے, خود نفع حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ غیر اللہ سے نفع کی امید اور ان کے نقصان پہنچانے سے ڈرنا, یہی شرک تو ہے. تو چاہے بڑی قوتوں سے کسی کو خوف ہو, اللہ سے بڑی کس کی قوت ہو سکتی ہے؟ چاہے بڑی قوت سے خوف ہے, بڑے ملک سے کسی سے خوف ہے, یہ خوف بھی شرک میں آتا ہے. یا کسی بڑی شخصیت سے خوف ہے, یا چھوٹی سی چھپکلی سے ہی خوف ہے. یعنی یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا سٹینڈرڈ ہے کہ وہ کس درجے کا شرک کرتا ہے, لیکن ہے یہ شرک کیونکہ اللہ کے حق میں برابری ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. کیا یہ سچائی نہیں اس دنیا کی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلت سے ہمکنار کرتا ہے. یہی یقین نہیں آتا جن کو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں. اور شرک کے ہم نے کتنے پہلو دیکھے. یعنی حقیر ترین چیزوں سے نقصان پہنچنے کا خوف ہے, وہ خوف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے خوف کے مقابلے میں آ جاتا ہے. بعض اوقات اپنے رشتہ داریوں کا, اپنے جن چیزوں میں انسان کی محبت اٹکتی ہے ان کے لوز ہو جانے کا خوف ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی روزی پر زد پڑنے کا خوف ہوتا ہے یا زندگی پر زد پڑنے کا خوف ہوتا ہے. جہاں جس بھی وجہ سے کوئی خوف اللہ کے خوف کے مقابلے میں آ جاتا ہے وہ خوف شرک. جہاں کسی سے نفع کی امید ہوتی ہے, اس سے محبت ہوتی, کوئی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جاتی ہے, وہ شرک ہے. کیونکہ محبت کا حق رب کا ہے جس نے بنایا ہے, اور خوف بھی اسی ذات سے رکھا جا سکتا ہے جس کے اختیار میں, جس کے قبضے قدرت میں سارے آسمان, ساری زمینیں اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اسی کے اختیار میں ہے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے اس کی بجائے ہم اسی کی صفات کو دوسروں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں, تو یہ شرک ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ کسی سے امید باندھنا بظاہر کوئی اتنی بڑی بات نہیں. مثلا ماں اپنے بچے سے امید باندھتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر یعنی ہمارا سہارا بنے گا, یا والدین امید باندھتے, باپ امید باندھتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا تو ہمارا سہارا بنے گا. امید تو باندھ لی, کون جانتا ہے سہارا بن سکے یا نہ بن سکے. کسی کے سہارا بننے کے لیے کس کی اجازت کی ضرورت ہے, کس کے حکم سے سہارا بنے گا؟ اس کو جب ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر کسی اور سے امید باندھی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شرک. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بچوں
کہ نفع دینے کا وقت آتا ہے تو بچوں کو رب واپس لے لیتا ہے. اس وقت وہ چیختے پکارتے رہ جاتے ہیں ہمارا بچہ ہم سے کیوں چھین لیا گیا. آپ کا بچہ تھا ہی کب؟ جس نے دیا اس نے اپنی امانت واپس لے لی. ام سلیم کو دیکھیں، اس عورت کے اندر کتنا بڑا ایمان تھا. جب اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی اس نے اپنے شوہر کو بھی انفارم نہیں کیا. شوہر گھر آیا، اس نے کھانے کا مطالبہ کیا، کھانا کھلایا، ساتھ وقت گزارنے کا مطالبہ کیا، وقت گزارا. بعد میں حوصلے کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ اگر تمہارے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہو وہ واپس لے لے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ اس نے کہا جس کی امانت ہے اسے ظاہر ہے کہ واپس کرنی چاہیے. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس پر کسی کو دکھ ہو یا تکلیف ہو، جس کی چیز ہے اسے واپس لوٹا دی. تو ام سلیم نے کہا کہ پھر اپنے بچے پر صبر کر لو، جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی. وہ صبر کا پہاڑ عورت اس حقیقت کو پا گئی تھی کہ نفع اور نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کائنات کے سارے فیصلے اللہ کے اختیار. جو ہے اس کا ہے، فیصلے اس کے، اختیار اس کا. یہ بات جس کو سمجھ نہیں آتی وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور وہ جیسے کسی نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اور وہ جیسے ہم بات کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ جس سے تم محبت رکھو وہ تمہارا معبود. تو ذرا سوچیں، لسٹ بنانے کی ضرورت ہے نا. کس کس سے محبت اٹکی ہوئی ہے؟ جو محبت رب کے مقابلے میں. جس سے تو خوف کھائے وہ تیرا معبود، جس سے تو امید باندھے وہ تیرا معبود، جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود. تو معبود وہی ہے جس سے محبت کی جائے، جس پر اعتماد کیا جائے، جس سے امید باندھی جائے، جس سے خوف کھایا جائے. تو یہ رشتے اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی اور سے جوڑ لیے جائیں تو انسان شرک کا مرتکب ہونے لگتا ہے. یہی شرک ہے جس کو اگر کوئی اپنی مرضی سے شرک قرار نہ دینا چاہے تو حقیقت تھوڑی بدل جاتی. مثلا رات آ جائے، کوئی کہتا ہے میں تسلیم نہیں کرتا رات آئی، تو رات تو ہے، آپ تسلیم نہ کیجئے، تب بھی رات ہی رہے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تسلیم نہیں کرتا کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو ساری دنیا اس پر گواہ ہے، سورج کی روشنی گواہ ہے، حالات و واقعات کا بدلا ہوا ہونا گواہ ہے کہ سورج کی روشنی نے دن کو روشن کر دیا تو دن نکل آیا. اب اگر کوئی نہیں تسلیم کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی عقل کی خرابی ہے. اسی طرح شرک کا معاملہ ہے، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا یا کوئی تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ فلاں معاملہ شرک ہے تو نہ کرے. جس کو اللہ نے شرک کہا وہی شرک ہے. کسی کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے جو بات دیکھی وہ یہ کہ اللہ کے ماں سوا غیروں سے محبت رکھنا یہ شرک میں آتا ہے. اللہ کے ماں سوا غیر اللہ کا خوف کھانا شرک، غیر اللہ سے امید رکھنا شرک، غیر اللہ پر توکل کرنا شرک، کسی سے نفع اور نقصان کی امید رکھنا شرک. تو یہ امید باندھنا جو ہے، توکل کرنا، یہ اتنی سادہ سی بات ہم نے دیکھی کہ ایک ماں بھی اپنے بچے پر امید باندھتی ہے، یہ ایک باپ بھی امید باندھتا ہے، تو اس کی امید کو رب توڑ کے دکھا دیتا ہے کہ تمہارے امید باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک رب ہے، اللہ ہے، اور اس کائنات کے کلی اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے. لہذا اس کا حق ہے کہ اس سے امید باندھی جائے، اس کا حق ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے، اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے خوف رکھا جائے. اور یہ اللہ ہی کی ذات کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس سے دعائیں کی جائیں، کیونکہ وہ مانگیں پوری کر سکتا ہے. اللہ کی ذات کے سوا نہ سجدہ کسی کے لیے، نہ کسی سے دعا مانگی جا سکتی ہے، نہ کسی کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے. سب کچھ اللہ کے لیے خالص ہو تو انسان کا عمل جو ہے وہ خالص ہوتا ہے. اور اگر اللہ کے ماں سوا دوسرے شریک ہیں تو اسی کو تو شرک کہتے ہیں. اور رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا
کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً دور کی گمراہی میں کھو گیا۔ یہ رب تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا اگر اللہ چاہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں کھو گیا، یعنی اس کے سیدھے راستے پہ آنے کے چانسز بھی مسدود ہو گئے۔ اس شرک کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے نا، انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، خواہ وہ کھلا شرک کرے یا چھپا کر۔ شرک اکبر کی وجہ سے آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ شرک اکبر تمام اعمال برباد کر دیتا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شرک اصغر سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد وہ امور ہیں جن پر کتاب و سنت میں شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شرک اصغر کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، نہ ہی آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ شرک صرف اس عمل کو برباد کرتا ہے جس کے ساتھ یہ منسلک ہو۔ شرک اصغر شرک اکبر کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور نہ چاہے تو نہ معاف کرے۔ دوسری بات یہ کہ شرک اصغر کی جو تقسیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 قولی شرک، نمبر 2 فعلی شرک، نمبر 3 قلبی شرک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک